بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان ابلیس کی موت کیسے ہوگی اور کتنے سخت عذاب کے ساتھ شیطان کی روح نکالی جائے گی؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی کائنات کے ہر جاندار کے لیے اللہ نے موت کا وقت اور جگہ متعین کر رکھی ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہ ملے گا اور نہ ہی کوئی اس سے بھاگ سکتا ہے۔ اس لیے شیطان کو بھی ایک دن موت آئے گی، لیکن وہ دن کون سا ہوگا؟ کیا شیطان کی روح نکالتے وقت تکلیف ہوگی؟ شیطان کی قبر کہاں بنائی جائے گی؟ شیطان کتنے عرصے تک موت کی نیند سویا رہے گا؟ پیارے دوستو، آج ہم انہی اہم سوالات کے جواب قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ جب شیطان مردود کو اللہ نے جنت سے نکال دیا تو اس نے اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی کہ قیامت سے پہلے مجھے موت نہ آئے، لیکن اللہ نے اسے ایک مقرر وقت تک، یعنی ایک خاص وقت تک مہلت دی، جسے قرآن کریم کی سورۃ الحجر میں یوں بیان فرمایا گیا۔ اس نے کہا، اے پروردگار، لوگوں کی زندہ کیے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت معلوم تک کے لیے۔ دوستوں، وقت معلوم کو مفسرین نے اس وقت تک کے لیے لکھا ہے جب حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جائیں گی تو مومنین کی بغلوں کے نیچے سے ایک خوشبودار ہوا گزرے گی، جس سے تمام ایمان والے وفات پا جائیں گے، اور پھر اس کے بعد 40 سال کا زمانہ گزرے گا جس میں کوئی بچہ پیدا نہ ہوگا، یعنی ہر انسان کی عمر کم سے کم 40 سال ہوگی۔ مسلمان چونکہ مر چکے ہوں گے، اس لیے زمین پر صرف مشرک اور کفار رہ جائیں گے۔ تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ جب مومنین کی وفات کو 40 سال گزر چکے ہوں گے تو پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پھونکیں گے۔ شروع میں اس کی آواز نہایت کم ہوگی کہ لوگ کان لگا کر سنیں گے، مگر پھر یہ بڑھتی بڑھتی اس قدر تیز ہو جائے گی، کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، ان کے نتھنوں سے پیپ بہنا شروع ہو جائے گا اور لوگ مر جائیں گے۔ انسان، جن اور فرشتہ، یہاں تک کہ شیطان ابلیس کو بھی اس پہلے نفخے کے وقت موت آ جائے گی۔ اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو پھر تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی اور میزان لگے گا، یعنی پہلے نفخے کے وقت ابلیس کو موت آئے گی اور پہلے نفخے کے اور دوسرے نفخے کے درمیان 40 سال کا عرصہ ہوگا، اور یہ ابلیس 40 سال تک مردہ حالت میں رہے گا۔ دوستو، آئیے اب اس بات پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ابلیس کو موت کس طرح آئے گی اور وہ 40 سال مردہ حالت میں کہاں گزارے گا۔ اس سلسلے میں حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو بے پریشان ہو گئے اور اللہ سے عرض گزار ہوئے، اللہ، میری موت سے میرا اصلی دشمن یعنی ابلیس خوش ہوگا، کیونکہ میں مرنے والا ہوں اور وہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا۔ اس وقت ملک الموت حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا، اے ابو آدم، آپ وفات کے بعد جنت میں رہیں گے، جبکہ ابلیس قیامت تک دنیا میں رہے گا، اور پھر قیامت سے 40 سال پہلے اس کو ایسی موت آئے گی کہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کی موتوں کے برابر کی تکلیف برداشت کرے گا، اور پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے ابلیس کی موت کا حال بیان کرنا شروع کیا تو وہ اتنی دردناک موت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ لوگ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگے، ہمیں بھی ابلیس کی موت کا کچھ منظر بیان کریں۔
لوگوں کی بہت فرمائش پر حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ نے ابلیس کی موت کا منظر یوں بیان فرمایا کہ اللہ ملک الموت سے فرمائے گا میرے غضب اور غصے کا لباس پہن کر جاؤ، ابلیس کی روح قبض کرو اور ابلیس سے تمام انسانوں اور جناتوں سے زیادہ سختی کرنا۔ جب ملک الموت غضب یا غصے سے برتر موت کے فرشتوں کے ساتھ ابلیس کی روح قبض کرنے آئیں گے تو جو بھی آسمان اور زمین میں موجود ہوگا وہ ان فرشتوں کی ہیبت دیکھتے ہی فوراً ہی مر جائے گا۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچیں گے تو وہ دہاڑے مار کر روئے گا اور پھر شیطان کو موت کی تکلیف دی جائے گی جو کہ ساری مخلوق کی تکلیف سے بھی زیادہ ہوگی۔ شیطان گھبرا کر کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا تو کبھی مغرب کی جانب، لیکن ہر طرف اپنے سامنے ملک الموت کو پائے گا۔ سمندر میں چھپنے جائے گا تو سمندر اسے پناہ نہ دے گا اور باہر پھینک دے گا۔ آسمان کی طرف بھاگے گا تو وہاں مقرر فرشتے اس کو آگ کے کوڑے ماریں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ پھر شیطان ملک الموت سے پوچھے گا، تم کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری روح نکالو گے؟ ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تکلیف اور سختی کے ساتھ۔ یہ سن کر شیطان تڑپنے لگا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگنے لگا اور زمین پر اسی جگہ پہنچ گیا جہاں اس نے جنت سے نکلنے کے بعد پہلا قدم رکھا تھا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، زمین چنگاری کی طرح ہو جائے گی اور فرشتے اس کو گھیر لیں گے، زنبوروں اور آروں سے اس کو چیریں گے جب تک اللہ چاہے گا۔ اس وقت تک حالت نزا اور موت کے غصے کا شکار رہے گا اور وہاں جہنم کی سنگاسیاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ان سنگاسیوں سے تڑپا تڑپا کر اس کی جان نکالی جائے گی۔ جنت میں حضرت آدم اور حوا سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے۔ وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ تو نے ہم پر اپنی نعمت مکمل فرما دی۔ پیارے دوستو، انہی جہنم کے گڈھوں میں ابلیس 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ پھر 40 سال بعد دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو تمام مردے زندہ ہو جائیں گے اور حساب کتاب کا عمل شروع ہوگا۔ دوستو، اس کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ اگر کسی کو تمام حاصل ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بس ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، کیا پتا کب کون سی گھڑی ہماری اس دنیا میں آخری گھڑی ہو اور پھر ہمارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ باقی نہ رہے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے اور نیک اعمال کرنے کی، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔